آپ لوگوں کے سامنے روزانہ کچھ نہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ کل جمعہ کا دن ہے تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شہر اور وہ قصبے جہاں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہے اور وہاں کی مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو انہیں قصبوں اور شہروں کے اندر جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ اگر عام میدان میں بھی جمعہ کی نماز ہو تو درست ہو جاتی ہے، جیسے پہلے اجتماعات ہوتے تھے، اس میں مسجدوں میں نہیں بلکہ میدانوں کے اندر جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی گھر کے اندر بھی نماز پڑھنا چاہے جمعہ کی، تو چونکہ اس شہر کے اندر جمعہ کے صحیح ہونے کے شرائط پائے جا رہے ہیں تو گھر کے اندر بھی جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر ہمیں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے دو شرطیں دھیان میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی عام نمازوں کی جماعت کے صحیح ہونے کے لیے امام کے علاوہ ایک مقتدی کا ہونا کافی ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے کم سے کم امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونے چاہیے۔ اگر 3 سے کم ہوں گے تو جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو۔ اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہو، جو آنا چاہے شریک ہونا چاہے، تو اس طریقے سے اگر آپ کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اذن عام ہے تو پھر یہ جمعہ درست ہوگی۔ گھر کا دروازہ بند ہے اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ چونکہ آج کل حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کم سے کم اس بات کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ بھی زیادہ مجمع جمع نہ ہو، لوگ جمع نہ ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے، اور مفتیان کرام کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، تو اس میں زیادہ عافیت ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لیے تھوڑا سی تعداد بھی ہونی چاہیے اور اذن عام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اذن عام طور پر پایا نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، جمعہ کی نماز کے بجائے اگر ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی مسجد میں جب تک جمعہ کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کی نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ بعض فقہا کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر جمعہ سے پہلے، یعنی جمعہ کی نماز مسجد میں ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو وہ ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اگر آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ انفرادی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ چونکہ جمعہ کا احترام ہے تو جمعہ کے احترام میں جمعہ کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے جماعت نہیں ہونی چاہیے، یہ جمعہ کے احترام کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہوگا، ظہر کی نماز انفرادی طور پر پڑھنی پڑے گی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان شہر میں ہے اور وہ قید میں ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے بلکہ ظہر کی نماز پڑھے، اور وہ بھی جماعت کے بغیر انفرادی طور پر۔ تو چونکہ اس وقت میں مسلمانوں کے سارے گھر ایک قید خانے کی طرح ہو گئے ہیں، اس لیے یہاں پہ ظہر کی نماز اگر پڑھی جائے گی تو وہ انفرادی طور پر پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان 2 باتوں کا خیال رکھے۔ اسی کے ساتھ میں اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ وہ عرب ممالک اور اسلامی ممالک جہاں پہ اسلامی حکومت ہے تو وہاں پہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا درست ہی نہیں ہوگا، وہاں ظہر ہی کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اسلامی اور عرب ممالک میں جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے اذن سلطان ضروری ہے، بادشاہ کی طرف سے اجازت، اور چونکہ بادشاہ کی طرف سے اجازت ہے نہیں اس لیے وہاں پہ جمعہ کی نماز درست نہیں ہوگی بلکہ ظہر ہی کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اخیر میں ایک بات یہ دھیان میں رکھے کہ لوگ جو ہے وہ ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو انسان
تین جمعہ نہیں پڑھتا ہے مسلسل، تو اس کے لیے وعیدیں ہیں حدیث میں کہ اس کے دل کے اوپر گمراہی اور نفاق کی مہر لگا دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے انسان جمعہ چھوڑتا ہے، اور یہاں تو جمعہ کی نماز جو چھوڑی جا رہی ہے یہ تو معقول عذر کی وجہ سے چھوڑی جا رہی ہے، اس لیے وہ وعید ان صورتوں کے اوپر فٹ نہیں ہوگی۔ یہاں کسی عذر کی وجہ سے انسان جمعہ کی نماز چھوڑ رہا ہے اور ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے حدیث کی اس وعید کے اندر وہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ کچھ مسائل تھے، اسے مستحضر رکھے، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز سے متعلق اور بھی کچھ مسائل اسے کل بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔